دعوت اسلامی اور تحفظ عقائد۔ درخت کو پانی دینے سے اس میں پھل اور پھول اسی وقت آتے ہیں جب اس کا تعلق جڑ سے قائم ہو، ورنہ ظاہری طور پر سرسبز و شاداب نظر آنے والا درخت بھی ایک دن دھڑام سے آ گرتا ہے۔ ایسے ہی اچھے کام اور ظاہر میں نظر آنے والی نیکیاں اسی وقت فروٹفل ہوں گی جب ان کا تعلق ایمان کی اصل اور جڑ سے قائم ہو۔ یاد رہے، کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی فلک بوس عمارت کو زمین بوس ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ایسے میں ایمان کے بغیر اعمال کی عمارت تباہ و برباد ہونے میں پل دو پل ہی لگتے ہیں۔ اس بات کو حدیث پاک سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں بنو تیم کا مشہور سخی ابن جدعان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ اعمال اسے آخرت میں فائدہ دیں گے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس نے اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ آخرت میں میری خطاؤں کو بخش دینا۔ مسلمان کا سب سے قیمتی اور پرائز لیس اثاثہ اس کا ایمان ہے۔ دنیا جہاں کی دولت اس کا بدل نہیں بن سکتی، چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کا مشن بھی لوگوں کو ہمیشہ کا دوزخی بنانا ہے، کیونکہ اس کے پلے ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکے۔ جو ایمان لا چکے ان کی ایمان کی طاق میں رہتا، ہیلے بہانے کرتا، وسوسے دلاتا، ضروریات دین کا انکار کروانے کے لیے کبھی گانے سجھاتا تو کبھی اول فول بکواتا ہے، ایمان لوٹنے کے لیے بھیس بدل بدل کر گلی محلوں کے چکر لگاتا ہے، کبھی دینی ڈریسنگ میں آ کر مسلمانوں کا ایمان چھین کر رفو چکر ہو جاتا ہے، کبھی قلم و کتاب تو کبھی آڈیو ویڈیو اور سوشل میڈیا کے ڈیولش جال بچھا کر ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے منصوبے بناتا ہے۔ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مسلمانوں کے ایمان بچانے کا سامان، ان کے عقیدے کی اصلاح و پختگی کی کان دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آڈیو ویڈیو بیانات پر نظر دوڑائی تو ان کی ابتدا میں پڑھایا جانے والا صلاۃ و سلام نہ صرف عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ دل میں عشق رسول کی شمع کو روشن کر دیتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات میں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ملنے والا درد کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آپ کبھی مددگار آقا، کبھی کمالات مصطفیٰ تو کبھی ذکر میلاد، شفاعت مصطفیٰ جیسے عنوانات کے ذریعے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر دعوت اسلامی کے تحریر و تصنیف کے میدان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں امیر اہل سنت کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی ضخیم کتاب ایمان و عقیدے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ کفر و شرک سے بیداری کا درس دیتی نظر آتی ہے۔ بے ادب و گستاخ لوگوں سے کوسوں دور رکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ نے درجن سے زائد کتب ایمان اور عقیدے کی پہرہ داری کے لیے شائع کر دی ہیں۔ مدنی چینل کے پروگرامز پر سرسری نظر ہی ڈالی جائے تو درس قرآن، درس بخاری کے ضمن میں ایمان و عقائد کی حفاظت کے بندوبست کے ساتھ ساتھ اندھیرے سے اجالے تک اسلام کی حقانیت اور ایمان کو جلا دینے والا پروگرام برکتیں لٹا رہا ہوتا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میں شائع ہونے والا اسلامی عقائد و معلومات کا سلسلہ بھی عقائد و ایمان کے تحفظ کی ایک کڑی ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں عقائد کی درستی کا معاملہ ہو یا بد عقیدہ لوگوں کی پھیلائی گئی غلط فہمیوں کے ازالے کی بات ہو، دعوت اسلامی تحریر، تصنیف، تالیف اور تقریر کے میدان میں
صف اول میں نظر آتی ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ بد مذہبی اور بد عقیدگی کے خلاف دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لگائے جانے والے نعرے بھی بیمار دلوں کے لیے نشتر کا کام دیتے، جبکہ اہل ایمان کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت اور عمل کا جذبہ پانے، نیز بد عقیدگی کے طوفان سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم ایمان کی حفاظت نصیب ہوگی۔